بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی داستان الجزائر ایچپین پر قبضہ اور خیر الدین باربروسا کی وفات پر مبنی ہے۔ 946 ہجری بمطابق 1535 عیسوی میں فرانسس اور چارلس کے درمیان جو جنگ چھڑی، اس میں معاہدہ مذکورہ کی بنا پر سلطان سلیمان نے فرانسس کا ساتھ دیا۔ بحر روم میں خیر الدین باربروسا کا اقتدار بدستور قائم تھا۔ اس نے جزیرہ مائسکا پر حملہ کر کے وہاں سے بہت کچھ مال غنیمت حاصل کیا اور کورن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ناظرین اکرام، 944 ہجری بمطابق 1537 عیسوی میں سلطان سلیمان نے فرانسس کی درخواست پر جمہوریہ وینس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جو چارلس کی مستقل حلیف تھی۔ ناظرین اکرام، خیر الدین باربروسا نے سلطان سلیمان کی معیت میں جزیرہ کارفور پر قبضہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن اہل وینس نے جانبازی کے ساتھ مدافعت کی اور سلطان سلیمان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ تاہم خیر الدین باربروسا نے موقع پا کر بحر ایچپین کے تقریباً تمام جزائر جو وینس کے زیر حکومت تھے اس پر قبضہ کر لیا اور یہ سب سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ ناظرین اکرام، 945 ہجری بمطابق 1538 عیسوی میں یورپ اور فرڈینڈ شاہ ہنگری نے چارلس اور جمہوریہ وینس سے مل کر ترکوں کے خلاف ایک اتحاد مقدس قائم کیا اور ستمبر 1538 عیسوی میں اتحادیوں کا زبردست بیڑا، جو اپنے جہازوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے ترکی بیڑے سے کہیں زیادہ بڑا تھا، شہنشاہ چارلس کے مشہور امیر البحر اینڈریا ڈوریا کی سرکردگی میں پرویسا کے سامنے عثمانی بیڑے سے مد مقابل ہوا۔ ناظرین اکرام، ڈوریا کی شہرت اور اتحادی بیڑے کی مجموعی طاقت عیسائیوں کی فتح کی کافی ضمانت سمجھی جاتی تھی، مگر خیر الدین باربروسا نے اتحادیوں کو زبردست شکست دے کر ان کی شراسے کو درم برہم کر دیا۔ اسی دوران فرانسس نے وینس کے مقام پر چارلس سے ایک صلح کر لی۔ پھر 946 ہجری بمطابق 1539 عیسوی میں جمہوریہ وینس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان صلح کی گفتگو شروع ہوئی اور 3 ماہ کے لیے ایک صلح نامہ مرتب کیا گیا، لیکن دوسرے ہی سال مستقل طور پر صلح ہو گئی۔ جمہوریہ وینس نے 3 لاکھ وقات توان جنگ دینا منظور کیا اور وہ ساحل ڈلماشیا کے متعدد مقامات سلطان کے حوالے کر کے بحر ایچپین کے ان جزائر سے دستبردار ہو گئی جن پر خیر الدین باربروسا نے قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین اکرام، لیکن اس صلح کا کوئی اثر سلطان سلیمان اور چارلس کی جنگ پر نہ پڑا۔ الجزائر پر خیر الدین باربروسا کا قبضہ چارلس کے اسپینی اور اطالوی مقبوضات کے لیے ایک مستقل خطرے کا باعث ثابت ہوا، لیکن 938 ہجری بمطابق 1541 عیسوی میں چارلس نے الجزائر کو فتح کرنے کے لیے ایک بیڑا روانہ کیا، مگر یہ بیڑا اپنے مقصد میں بالکل ناکام رہا۔ دوسرے سال فرانسس نے صلح نامہ وینس کا 1537 عیسوی کا خاتمہ کر کے چارلس سے پھر جنگ شروع کر دی اور ترکی بیڑے کی مدد سے شہر وینس پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کر لیا گیا۔ ناظرین اکرام، فرانسس نے اپنے حلیف کی مدد کا اعتراف کیا اور اس کے معاوضے میں ٹولنو کی بندرگاہ ترکوں کے حوالے کر دی۔ 951 ہجری بمطابق 1544 عیسوی میں فرانسس اور چارلس کے درمیان پھر صلح ہو گئی۔ صلح نامہ کرسپی، لیکن سلطان سلیمان اور چارلس کی جنگ بحر روم اور ہنگری میں بدستور قائم رہی۔ فرانسس اگرچہ دولت عثمانیہ کا حلیف تھا اور 1535 عیسوی کے معاہدے کے بعد ہر جنگ میں سلیمان نے پوری وفاداری کے ساتھ فرانسس کا ساتھ دیا تھا، مگر فرانسس کو جب بھی اپنا فائدہ نظر آیا اس نے سلطان سلیمان کی اجازت کے بغیر چارلس سے صلح کر دی۔ ناظرین اکرام، چنانچہ صلح نامہ وینس 1538 عیسوی اور صلح نامہ کرسپی 1544 عیسوی کا تکملہ عین اس حالت میں ہوا جب سلطان سلیمان فرانس کے حلیف کی حیثیت سے چارلس سے جنگ میں مصروف تھا۔ فرانس کے طرز عمل کو میریٹ نے مندرجہ ذیل الفاظ میں مناسب طریقے پر واضح کر دیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ فرانسس اور خاندان ہیبسبرگ یعنی فرماروایان اسٹریا اور ہنگری کے درمیان جنگ کا سلسلہ بہت قلیل وقفے کے ساتھ 1535 عیسوی سے 1560 عیسوی تک قائم رہا اور مکمل طور پر صلح 1598 عیسوی میں ہوئی۔ ناظرین اکرام، وہ کہتا ہے کہ اس پوری مدت میں اس کے بعد بھی فرانسس ترکوں کے وفادارانہ تعاون پر اعتماد کر سکتا تھا۔ اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ترکوں نے فرانسیسیوں کی نسبت بہت زیادہ مستقل اور مسلسل طور پر اس اتحاد کے ساتھ وفاداری برتی، برخلاف اس کے مؤخر الذکر کے مقاصد کے لیے اتحاد جب اور جتنے دنوں تک مفید ثابت ہوا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن جب ان کے ذاتی اقراض کا تقاضا یہ ہوا کہ ترکوں کے دشمنوں سے صلح کر لی جائے تو انہوں نے اس میں بالکل کوئی تعامل نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، 953 ہجری بمطابق 1546 عیسوی میں خیر الدین باربروسا کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنی حیرت انگیز شجاعت اور قابلیت سے
نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات میں بہت کچھ اضافہ کیا بلکہ بحر روم، بحر حمر اور بحر ہند میں اس کی بحری قوت کو حد درجے کمال تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ یورپ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور شہنشاہ چارلس پنجم بھی تنہا ان کے مقابلے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ محض ایک سپاہی تھا، تاہم علوم و فنون کی سرپرستی کا شوق اسے اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ ایک کالج قائم کرنے میں صرف کر دیا تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔